ایک سے زائد بیویوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا اور ان کے درمیان عدل قائم کرنا اور عدل قائم نہ کرنا، اس بارے میں آج کچھ ہم سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں پھر وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے، جاء یوم القیامت مِثِقُّہ ساقط، تو قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک پہلو ٹیڑھا ہوگا۔ امام ترمذی نے، حاکم نے بھی روایت کیا، ترمذی نے اس کے بارے میں کچھ جرح کی ہے اور حاکم نے کہا یہ حدیث بشرائط بخاری و مسلم صحیح ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے درمیان باریاں تقسیم فرماتے تو عدل اور انصاف فرماتے اور کہتے تھے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن کا مجھے اختیار ہے، مجھ پر ان چیزوں کے بارے میں ناراض نہ ہو جو تیرے اختیار میں ہیں، اور مجھے ان پر اختیار نہیں ہے، یعنی دل کے رغبت و چاہت وغیرہ، ان میں اللہ کا اختیار ہے۔ اسے ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ترمذی نے فرمایا یہ روایت مرسل ہے اور صحیح بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک نورانی ممبروں پر رحمان کے دائیں ہاتھ کے جانب ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ ہیں۔ یہ حدیث جو ہے متشابہ ہے، اللہ جسم اور جہد سے پاک ہے، تو جہاں بھی یہ اللہ کا چہرہ یا اللہ کا ہاتھ وغیرہ مراد ہے، پاؤں مراد ہے حدیثوں میں یا قرآن مجید کی آیات میں، تو اس سے مراد حقیقی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اس کی صلاحیتیں، یعنی ہاتھ کی صلاحیتیں۔ تو دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے دایاں ہاتھ مراد لیا۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے احکام میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے ماتحتوں میں عدل فرما رہے ہوں گے، عدل کرتے ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، تو یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے۔ عدل اور انصاف کرنا ایک سے زائد بیویوں میں یہ فرض ہے، بیویاں نئی ہوں یا پرانی، باکرہ ہوں یا طیبہ، اس عدل میں سب برابر ہیں، اور یہ عدل رہائش کے اعتبار سے، خوراک کے، پوشاک یعنی لباس وغیرہ پہنانے کے اعتبار سے، اور ان کے پاس رات گزارنے، رات بسر کرنے میں لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم
انصاف نہیں کر سکتے بیویوں کے درمیان تو تم لوگ صرف ایک ہی شادی کرو، اگر انصاف کر سکتے ہو تو اور شادیاں بھی کرو۔ یعنی اگر ایک بیوی کو مکان دیا ہے تو دوسری کو بھی دینا پڑے گا، ایک بیوی کو خرچے دیے ہیں تو دوسری کو بھی دینا پڑیں گے، یعنی ایک بیوی سے جتنا پیار کیا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی پیار کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو حقوق ایک بیوی کو حاصل ہیں وہی حقوق دوسری بیوی کو بھی دینا پڑیں گے۔ اور اگر عدل نہ کر سکو تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور آج کل کے دور میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی عدل کر سکے، تو ایک ہی شادی کرنا چاہیے۔ یہ حکم اختیاری معاملات کا ہے، اور چونکہ قلبی تبوت یعنی اختیاری معاملات میں کہ ظاہری بات میں تو بندہ کر سکتا ہے کہ کپڑے ایک جیسے پہنا دے، مکان ایک جیسے دے دے، خوراک ایک جیسی دے دے، لیکن ایک معاملہ ہوتا ہے دل کا، تو دل جو ہے وہ بسا اوقات کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یا اللہ جس پر میرا اختیار تھا وہ میں نے کر دیا، باقی جس پر تیرا اختیار ہے اس پر میری کنٹرول نہیں ہے، تو اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ یہ خوف خدا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ قلبی محبت والی محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں خوف رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں بدرجہ اولا رکھنا چاہیے، اور انصاف کر سکیں تو پھر تو کرنا چاہیے زیادہ شادیاں، اور جس کو ہے اس کے پاس مال و دولت ہے وہ کر لے، لیکن جو اگر انصاف نہیں کر سکتا، ایک جیسا نہیں رکھ سکتا، یہ نہیں ایک بیوی کو تو بہت اچھا اس کو مالکن بنا کے رکھا ہوا ہے اور ایک کو بالکل کچھ بھی نہیں دیا، اس کو نوکرانی سے بھی بدتر رکھا ہوا ہے، تو یہ قیامت کے دن جو ہے نا اس کی پکڑ ہوگی، اس کا کاندھا جو ہے وہ پہلو ٹیڑھا ہوگا۔ جو اگر ایسا کرے گا، دو بیویاں رکھے گا اور ایک کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو اس کا پہلو ٹیڑھا ہوگا قیامت کے دن۔